بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ آپ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم روز کے کھانے میں تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرما دی۔ آپ کی اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں کم کر دیا۔ فائدہ: اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کافی بھی تھیں، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے، میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی تھی جو دودھ دیتی تھی، ایک پیالہ تھا، ایک خادم تھا، بعض روایت میں آتا ہے ایک اوڑھنا بھی تھا اور ایک بچھونا بھی تھا۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اور فرمایا کہ اپنے بعض والے کو مشقت میں ڈال گئے۔ صحابہ کرام نے اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کیا۔ آج ہمیں دیکھیں، ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبیوں کے طریقوں پر اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو ہائپ کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔